پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی روایت برقرار رکھی، FATF میں دیے گئے اہداف مکمل کیے۔ پاکستان نے تمام نکات پر عمل درآمد کر کے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ افواج پاکستان نے اس میں بھی کلیدی کردار ادا کیا اور حکومت اور قومی اداروں کے ساتھ مل کر تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنایا۔ ہندوستان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو ہر حال میں بلیک لسٹ کر دیا جائے، لیکن پاک فوج نے سازش کو بھی ناکام بنایا۔ FATF کے تحت ٹیرر فائنانسنگ کے 27 میں سے 27 پوائنٹ اور منی لانڈرنگ کے 7 میں سے 7 پوائنٹس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ دونوں ایکشن پلانز کل ملا کر 34 نکات پر مشتمل تھے۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنانسنگ پر مبنی اس ایکشن پلان کو 4 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد مکمل کیا اور پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی طرف گامزن کیا۔ اس حوالے سے حکومت سے مشاورت کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کے احکامات پر 2019 میں GHQ میں DGMO کی سربراہی میں اسپیشل سیل قائم کر دیا گیا۔ GHQ سیل نے جب اس کام کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت صرف 5 نکات پر پیش رفت تھی۔ اس سیل نے 30 سے زائد محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن میکنزم بنایا اور ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا اور اس پر ان تمام محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز سے عمل درآمد بھی کروایا۔ GHQ میں قائم سیل نے دن رات کام کر کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پر ایک مؤثر لائحہ عمل ترتیب دیا، جس کی وجہ سے FATF میں کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان نے اپنا 2021 کا ایکشن پلان FATF کی طرف سے مقرر کردہ ٹائم لائنز یعنی جنوری 2023 سے پہلے مکمل کر لیا۔ FATF ٹیم میں ستمبر 2022 تک پاکستان میں اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ سسٹمز کی پائیداری اور ناقابل واپسی کو چیک کرنے کے لیے جلد ہی آن سائٹ وزٹ کریں گی، جس کے بعد 22 اکتوبر تک وائٹ لسٹ کی راہ ہموار ہو چکی ہوگی۔ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے 800 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جن کی گزشتہ 13 مہینوں کے دوران تحقیقات مکمل کی گئیں۔ FATF پلان کے مطابق اس رپورٹنگ سائیکل میں ضبط کیے گئے اثاثوں کی تعداد اور مالیت میں خاطر خواہ اضافہ ظاہر کیا گیا، جس میں 71% اثاثے ضبط کیے گئے، 85% اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا۔ GHQ میں قائم سیل نے اپنی قومی رسک اسسٹنٹ 2019 NRA کے عمل کو اپنے تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے خطرات اور اس کی بنیاد پر جامع پلان مرتب کیا۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ میں کمی آئی۔ اس کی بنیادی وجہ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ قوانین میں مسلسل بہتری ہے، جس میں مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات وضع کیے گئے۔ GHQ میں قائم سیل نے نئے ایکشن پلان کے آغاز سے ہی TF رسک اسسمنٹ تیار کی کہ جس میں پاکستانی حکام کو مختلف شعبوں، مصنوعات اور رابطے کے ساتھ ساتھ زیادہ خطرے والے علاقوں کے بارے میں ٹیرر فائنانسنگ کے متعلق مکمل معلومات دی گئیں۔ پاکستان نے غیر رسمی باضابطہ قانونی معاونت کرتے ہوئے سٹینڈ 11 منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 کو نافذ کیا اور 26,630 شکایات پر کارروائی کی گئی۔ FBR نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور جیولرز کی طرف سے AML یعنی اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ کی تعمیل کی نگرانی کے حوالے سے غیر مالیاتی کاروبار کے لیے ایک اسپیشل ڈائریکٹوریٹ قائم کیا۔ FBR نے بڑے پیمانے پر 22,000 سے زائد کیسز، 351 ملین کے مالی جرمانے عائد کیے۔ FBR نے 1700 سے زائد مختلف غیر قانونی کاروباروں کی آف سائٹ نگرانی مکمل کی اور ساتھ ہی ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی قانون کے دائرے میں لایا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی انفورسمنٹ ایکشن مکمل کر لیے ہیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 1,40,697 کیسز کا جائزہ لیا اور 2,388 ملین روپے کے جرمانے عائد کیے۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں گزشتہ 1 سال کے دوران 123% اضافہ ہوا۔ وفاقی اور صوبائی حکام کی جانب سے دہشت گردی کی مالی معاونت اور ٹارگیٹڈ فائنینشل سیکشنز کے لیے جامع لائحہ عمل ترتیب دیا گیا۔ پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہمارے دشمنوں کو شاید ہضم نہ ہو، لیکن پاکستان کی افواج ہر موقع پر اپنے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے تیار ہیں۔